अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, नवंबर की 11 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ ट्राइका प्लस मीटिंग के पहले दिन के अख्तिताम पर एक मुश्तरका बयान में अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो तमाम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करें, उन्हें फैसला कुन अंदाज में ख़त्म कर दें और मुल्क के अंदर काम करने वाली किसी भी दहशतगर्द तंजीम को जगह देने से इनकार करें। मुश्तरका बयान में तालिबान से ये भी मुतालबा किया गया कि वो एक जामे और नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील के लिए इक़दामात करें जिनमें तमाम अफ़गानों के हुकूक़ का एहतराम और अफ़गान मुआशरे के तमाम पहलुओं में ख़वातीन और लड़कियों की शिरकत के लिए मुसावी हुकूक़ हों। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान के कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और कहा कि हमने कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी और उनके वफ़द को यकीन दिलाया है कि हम अफ़गानिस्तान को हर मुमकिन इंसानी इमदाद फ़राहम करेंगे। इत्तलात हैं कि अमरीका के ख़ुसूसी एलची थॉमस वेस्ट भी तालिबान के वफ़द से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुतनब्बिह किया है कि अफ़गानिस्तान एक इक़्तिसादी तबाही के दहाने पर खड़ा है और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि अफ़गानिस्तान की फ़ौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर मदद की जाए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये बात जुमेरात को इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस के इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान के आला सिफारतकारों के अलावा अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने भी शिरकत की। ट्राइका प्लस में शरीक सिफारतकार पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तालिबान हुकूमत के कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से भी मुलाकात कर रहे हैं। उधर अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत का एक वफ़द एक ऐसे वक्त में इस्लामाबाद के दौरे पर है जब अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत इस बात की ख़्वाह है कि आलमी बरादरी उनकी हुकूमत को तस्लीम करे और अफ़गानिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासों को बहाल किया जाए। लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जुमेरात को इस्लामाबाद में होने वाले ट्राइका प्लस के इजलास में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से शायद कोई पेशरफ्त न हो सके, लेकिन अफ़गानिस्तान के अवाम को दरपेश माशी मुश्किलात के इज़ाले के लिए इमदाद फराहम करने के तरीक़े कार के मामले पर शायद इस इजलास में कोई मुफाहमत तय पा जाए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत और राहदारी माहदे की तजदीद की जा रही है। ये माहिदा इस साल 11 फरवरी को ख़त्म हो गया था, जिसमें पहले 3 महीने और बाद में 6 महीने की तौसीक़ की गई, लेकिन वो भी अब नवंबर में ख़त्म हो रहा है। ये माहिदा दोनों मुल्कों और वस्त एशियाई मुल्कों को एक दूसरे की सरजमीन, तिजारत और राहदारी के लिए इस्तेमाल की इजाज़त देता है। इस सिलसिले का पहला काफ़िला 2 हफ्ते कबल उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। तालिबान ओहदेदारों का कहना है कि यह माहिदा अफ़गान वफ़द की पाकिस्तान में ओहदेदारों के साथ बातचीत का हिस्सा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास जुमेरात को बुलाया गया था, जिसमें हुकूमत के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात समेत मुतअद्दिद कानून बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने थे। ताहम हुकूमत की जानिब से यह मुश्तरका इजलास महज चंद घंटे पहले मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत का कहना है कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने का मकसद इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुश्तरका बिल लाने पर हिज़्ब इख्तिलाफ को कायल करना है। ताहम हुकूमत के मौक़िफ़ के बरक्स इत्तेहादी जमातों ने एलानिया तौर पर इंतखाबी इस्लाहात बिल पर वोट न करने के बयानात दिए हैं। हुकूमत ने यह इजलास ऐसे वक्त में मुलतवी किया जब मंगल को हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौमी असम्बली में 2 कानूनी बिलों की मंजूरी पर हुकूमत को शिकस्त दी थी। मुश्तरका इजलास के हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह दावा किया था कि वो हुकूमत को यह कानून साजी पूरी करने नहीं देगी और इस हवाले से उनके पास पार्लियामेंट में अददी तादाद पूरी है। बुध को अराकीन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इमरान खान ने हुकूमती अराकीन पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में शिरकत पर जोर देते हुए कहा कि जिहाद समझकर कानून साजी में हिस्सा लें।
ملک کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں مشترکہ اجلاس کے التوا کیے جانے پر بحث کی جا رہی ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں کورونا کیسز میں تو کمی دیکھی جا رہی ہے، تاہم لاہور میں ڈینگی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 440 مزید کیسز رپورٹ کیے گئے، جن میں سے 347 کیسز لاہور سے سامنے آئے۔ پنجاب کے محکمہ صحت اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال میں 20,112 ڈینگی کیسز رپورٹ کیے گئے، جن میں سے 14,872 کیسز کا تعلق لاہور سے تھا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کی سب سے بڑی درسگاہ جامع بلوچستان کے ہاسٹل سے 2 طالب علموں کی مبینہ طور پر جبری گمشدگی کے واقعے کے خلاف طالب علم احتجاج کر رہے ہیں۔ طلباء تنظیموں نے بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے اور مرکزی گیٹس اساتذہ اور انتظامیہ کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیے ہیں، جبکہ احتجاجاً امتحانات کا بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے 2 طالب علموں فصیح اللہ اور سہیل کی گمشدگی کے خلاف تھانہ سریاب میں ان کے بھائی شہنشاہ کی بدیت میں رپورٹ درج کی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی کے باہر طالب علموں کے احتجاج کا نوٹس لیتے ہوئے طلباء تنظیموں سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کو احتجاج کرنے والے طالب علموں سے بات چیت کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکا اور چین نے عالمی موسمیاتی تبدیلی پر ہونے والی سمٹ COP26 کے مندوبین کو بدھ کے روز اس وقت خوشگوار حیرت میں ڈال دیا جب دونوں ممالک نے اگلے اشرے میں عالمی درجہ حرارت کے بڑھنے کے عمل کو روکنے کے لیے مشترکہ طور پر اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ یہ اعلامیہ ایسے وقت میں جاری کیا گیا جب مندوبین عالمی کانفرنس کے اعلامیے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس اعلامیے پر جہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے مبارکباد کا پیغام دیا ہے، وہیں موسمیاتی تبدیلیوں پر کام کرنے والے کارکنان اس پیش رفت پر محتاط رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ اس ہفتے دنیا بھر کے رہنما اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں عالمی درجہ حرارت کو اوسطاً 1.5 سینٹی گریڈ تک محدود رکھنے کے لائحہ عمل پر اتفاق کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس آج جمعرات کو پیرس میں آرمیسٹس ڈے کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ آرک ڈی ٹریومف میں منعقدہ تقریب 1918 میں اتحادی طاقتوں اور جرمنی کے درمیان پہلی عالمی جنگ میں لڑائی ختم کرنے کے معاہدے کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہیرس درینہ حلیفوں کے درمیان متاثرہ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر فرانس کا دورہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اور فرانسیسی صدر میکرون نے ایلیسی پیلس میں بدھ کو ملاقات سے قبل صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں اور اس مقصد کی تجدید کریں گے جو شراکت داری اور فرانس اور امریکی عوام کے مفاد پر مبنی ہو۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا کے ساتھ ملاقات کے بعد بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ خطے میں روسی فوجی نقل و حرکت پر فکر مند ہے۔ محکمہ خارجہ میں بلنکن نے کہا کہ ہمیں غیر معمولی روسی فوجی سرگرمیوں کی رپورٹس پر تشویش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ روس کی سرگرمیوں کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ دو طرفہ ملاقات میں یوکرین کی توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ دستاویزات US یوکرین چارٹر پر دستخط کیے۔ میانمار میں متعدد الزامات میں گرفتار امریکی صحافی کی وکیل نے بتایا ہے کہ منگل کے روز ینگون کی ایک عدالت میں ان کے موکل کے خلاف دہشت گردی اور بغاوت پر اکسانے جیسے 2 نئے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ڈینی فرسٹر جو ینگون سے چلنے والے آن لائن نیوز میگزین فرنٹیئر میانمار کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں، 24 مئی سے تحویل میں ہیں۔ انہیں ینگون ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ امریکہ جانے کے لیے جہاز پر سوار ہونے والے تھے۔ ان پر ابتدائی طور پر شہریوں کو اکسانے اور مبینہ طور پر اشتعال انگیزی پر مبنی
غلط خبریں پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی کووڈ-19 ریسپانس ٹیم نے 3 دن کے آپریشن کے بعد بدھ کو اطلاع دی ہے کہ امریکی بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام نے 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو پہلے 9 لاکھ شاٹس فراہم کیے ہیں اور ملک بھر کی فارمیسیوں میں پہلے سے ہی 7 لاکھ اضافی اپائنٹمنٹس کی گئی ہیں۔ امریکہ میں آج جمعرات کو سابق فوجیوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ذریعے سابق فوجیوں کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ آج تعطیل ہے۔ اس دن کو امریکہ میں ویٹرنز ڈے کہا جاتا ہے اور یہ دن ہر سال 11 نومبر کو پہلی جنگ عظیم کے 1918 میں خاتمے کے دن کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، جب جرمنی نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عام طور پر سابق فوجیوں کے دن کو عسکری بینڈز، پریڈز اور کئی دیگر تقریبات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ البتہ گزشتہ برس کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر بہت سی تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور باقی ماندہ تقریبات کو انٹرنیٹ کے ذریعے دکھا کر یہ دن آن لائن منایا گیا تھا۔ لیکن رواں برس ویکسینیشن کی وجہ سے اس دن کو کسی حد تک آج روایتی انداز سے منایا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔